السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ دین اسلام کی ہے. دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین کیا ہے؟ دین اللہ رب العزت کا حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک طریقہ. جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی دین سے خالی ہوگی وہ ناکام ہوگا. کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی ہیں، غلام ہیں، لیکن دین کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے. بڑے بڑے صحابہ انہیں سیدنا کہہ کر پکارتے تھے، ہمارے سردار. لوط علیہ السلام کی بیوی دین نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گئی، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا دین کی وجہ سے کامیاب ہو گئی. دین وہ بھی ادھورا نہیں، بلکہ کامیابی کامل و مکمل دین پر چلنے سے حاصل ہو. اللہ رب العزت نے 100% دین پر چلنے کا ہمیں حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جس طرح 30% پکا ہوا کھانا ہم نہیں کھا سکتے، 30% تعمیر شدہ مکان میں رہ نہیں سکتے، 30% پرزے لگی ہوئی گاڑی سڑک پر دوڑا نہیں سکتے، ایسے ہی ہمارا ناقص ناتمام ادھورا دین ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار نہیں کر سکتا. اس لیے کامل و مکمل دین پر چلنے کا مطالبہ ہم سے کیا گیا.
کامل دین آئے گا کامل ایمان سے۔ ایمان کا کمال کیا ہے؟ ہم زندگی اس طرح گزاریں، ہمارا ہر عمل اس یقین کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بھی دیکھتے ہیں، عمل کے طریقوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے عمل کے وقت ہمارے دل کو بھی دیکھتے ہیں، دل کی کیفیات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس جذبے سے ہم عمل کرتے ہیں، ہماری نیتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں ہمارا سب کچھ کہ ہماری زندگی کا سرمایہ، ہمارا بیلنس، ہماری پونجی، ہماری پراپرٹی کیا ہے، مرنے کے بعد ہمارے سامنے سب کچھ آنے والا۔ یہی تصور انسان کو نیکی پر آمادہ کرتا اور برائیوں سے روکتا۔ آج دعوت کی جو محنت چل رہی ہے اس کا مقصد، بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو بار بار بولو، بار بار سنو، بار بار سوچو، تاکہ مخلوق کا یقین دلوں سے نکل جائے، ہمارے دلوں میں جو غلط یقین پڑ رہے ہیں وہ نکل جائے، دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، جو اسلام اور دنیا اس ساری اقوام کے اندر حد فاصل ما بہل امتیاز ہوا ہے عقیدہ توحید۔ دنیا کی ساری قوموں کے نزدیک شرک ہے کسی نہ کسی شکل میں، صرف اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں خالص توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کی بنیاد ہی توحید ہے۔ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں، صفات میں بھی اکیلے ہیں، اختیارات کے اندر بھی اکیلے ہیں۔ موت و حیات، کامیابی ناکامی، بیماری و صحت، عزت ذلت کا موقع، بنانا بگڑنا، سب کچھ اللہ کے فیصلے سے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ آپ دینا چاہیں تو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور آپ نہ دینا چاہیں، روکنا چاہیں تو کوئی دے نہیں سکتا آپ کے حکم کے بغیر۔ کائنات تو مخلوق ہے، کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں فیصلے تو اللہ کے چلتے ہیں، الحکم الا للہ، اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو خوف کو امن سے بدل سکتے ہیں، بیماری کو صحت سے بدل سکتے ہیں، ذلت کو عزت سے بدل سکتے ہیں، چونکہ ہمارے گرد و پیش اطراف یعنی پوری دنیا اسباب سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بڑائی کا بار بار تذکرہ نہ کریں، بار بار اللہ کی عظمت کی بریائی کے بارے میں نہ سوچیں، مذاکرے نہ کریں، تو پھر اسباب کا یقین دلوں کے اندر آئے گا، اور قبر کے اندر سب سے پہلے ایمانی کا سوال ہونے والا ہے، اور رب کو بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانا ہوگا تو وہ آخرت کے اندر تو جواب نہیں دے سکتا کہ میرا رب اللہ ہے، وہ تو ناکام ہوگا۔ انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں سے مال دولت کی بڑائی، حکومت اور حکمرانوں کی بڑائی، عہدے اور منصب، سونے چاندی کی بڑائی کو نکالیں۔ ایک اللہ کی محبت، عظمت کو دلوں کے اندر اتاریں، اور ہماری نظر تو اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ انبیاء کے معجزات کے ذریعے سے یہی بات سمجھائی جاتی ہے۔
قرآن کریم کے اندر ان کے معجزات کا ذکر جو بار بار کیا گیا وہ یہی سمجھانے کے لیے ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا حکم ہے، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں کے اندر تاثیر تو اللہ پیدا فرماتے ہیں، اللہ چاہے تو تاثیر کو سلب بھی کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو آگ جلاتی ہے بے شک، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلاتی، وہ چاہے تو آگ سے جلوا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی جلا سکتے ہیں، پانی سے ڈبا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ڈبا سکتے ہیں۔ فرعون نے منصوبہ بنایا قتل کا موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اس کے منصوبوں کو اللہ نے فیل کر دیا اور خود موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں اس کے ہاتھوں پرورش کروایا۔ نمرود نے آگ دہکائی جلائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو وہ جلانا چاہتا تھا، لیکن اس کے منصوبے کو اللہ نے ناکام کر دیا اور وہ دہکتی ہوئی آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ کھیتیاں اور باغات سے زندگی بنتی ہے جو کہ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے، لیکن قوم سبا کو باغات، کھیتوں اور ڈیموں تالابوں کی کثرت، ہر قسم کی سرسبزی شادابی ان کو میسر تھی، لیکن اللہ نے ان کو ناشکری کی وجہ سے قوم سبا کو ہلاک کر دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ زمین میں خشک پہاڑیاں ہیں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، اور وہاں اللہ نے ان کی پرورش کروا دی۔ یقین محکم کا سب سے اعلیٰ درجہ صحابہ کرام کو حاصل تھا، اور ان کی زندگی میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ملتی ہیں، اور وہی جو کہ ہمارا ماخذ ہے، ہمارا ماخذ کیا ہے؟ دین کی جو بنیادیں ہیں وہیں جا کر ختم ہوتی ہیں، صحابہ سے ملتی ہیں، ہمارے دلائل وہ حضرات صحابہ کرام سے جا کر ملتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مشہور سپہ سالار، کامیاب جرنیل تھے، اور اللہ نے شیر جیسا دل دیا تھا، بہت بڑے فاتح، کافروں کے دلوں پر ان کی دہشت ہوتی، سیف اللہ ان کا لقب تھا، اللہ کی تلوار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو خط دے کر بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ جو خط لانے والے صاحب ہیں آج کے بعد سے آئندہ سپہ سالار اور فوج کے جرنیل یہ رہیں گے، آپ کو معزول کر دیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے دو تجویز ہیں، آپ چاہیں تو مدینہ منورہ میرے پاس آ جائیں، دوسری تجویز یہ کہ ایک عام سپاہی کی طرح اللہ کے راستے میں سفر کریں۔ انہوں نے کہا کہ تجھے دوسری تجویز منظور ہے کہ میں ایک عام سپاہی کی طرح میں اللہ کے راستے میں سفر کروں گا۔ کسی نے ان سے پوچھا خالد بن ولید سے، کہا کہ یہ تو بڑا مشکل معاملہ تھا آپ کے لیے کہ آپ جیسا کامیاب ترین فاتح سپہ سالار بغیر کسی غلطی کے آپ کو معذور کر دیا گیا، ایک لفظ بس ایک خط کے ذریعے سے آپ کو ہٹا دیا گیا، اور آپ عام سپاہی کی طرح اللہ کے راستے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو بڑا مشکل معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں سپہ سالار تھا، فوج کا کمانڈر جرنیل تھا، جب بھی میرا سفر اللہ کے لیے ہوتا تھا، اور آج عام سپاہی کی طرح میں چل رہا ہوں، اب بھی میرا مقصود
میرا مطمع نظر اللہ کی رضا ہے. جب بھی اللہ کی رضا مطلوب تھی اب بھی اللہ کی رضا مطلوب ہے. جب بھی اللہ کے لیے چلتا تھا اب بھی اللہ کے لیے چل رہا ہوں. اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو کہتے ہیں تفویض. یہ توکل کا ایمان کا ایک اعلیٰ مقام جو صحابہ کرام کو حاصل تھا. ادھر کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین آپ نے بغیر کسی معقول عذر کے سبب کے اتنے بڑے سپہ سالار کو معذور کر دیا اور امت ان کی قیادت سے محروم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ان کو معذور تو کر دیا لیکن امت کا ایمان بچ گیا. اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب یہ سپہ سالار تھے تو عام لوگوں کے دلوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ جدھر خالد ادھر فتح یقینی. خالد بن ولید جدھر ہوں ادھر کامیابی یقینی حاصل ہوگی, ناکامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. تو لوگوں کی نظر اللہ کی ذات سے ہٹ کر خالد بن ولید پر مرکوز ہو رہی تھی. اس لیے میں نے ان کو معذور کر دیا. اب جب فتح ہوگی تو اللہ کی ذات پر نظر ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی, فتح سے ہم کنار کیا. میں نے امت کے ایمان کو بچایا. تو یہ یقین محکم کا اعلیٰ درجہ حضرات صحابہ کرام کو حاصل تھا, جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ کامیاب تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یقین والی محنت سارے دین پر چلنے کی سب سے بڑی بنیاد ہے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کے دینے سے ملتا ہے, اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کا جو اصول دیا ہے, جس کو دین کہتے ہیں, شریعت کہتے ہیں, سنت کہتے ہیں, یہ زندگی گزارنے کا سب سے کامیاب اور آسان ترین طریقہ راستہ. اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. تو محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہماری کامیابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. طبیعت چاہے یا نہ چاہے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت پر عمل کر کے ہی وہ اللہ کا مقرب بن سکتا ہے, شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے. اتباع سنت کے بغیر کوئی ولایت نہیں. تو محمد رسول اللہ میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں. آپ کی شریعت آخری شریعت ہے, اب کوئی شریعت نہیں آئی ہے اور اس پر یقین رکھنا فرض اور واجب. کامیابی وہ صرف طریقے محمدی میں ہے. امیر ہو, غریب ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, مرد ہو, خواتین ہو, بیمار ہو, تندرست ہو, کہیں کا رہنے والا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ڈپٹی کلکٹر تھے. اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی, آزادی سے پہلے کا واقعہ. تو ان کا چونکہ مرکز انگلینڈ ہوا کرتا تھا, برطانیہ, وہاں سے ایک بہت بڑا آفیسر ہندوستان آیا تھا. اس نے سارے ہندوستان کے ڈپٹی کلکٹروں کو مدعو کیا تھا. اب وہ حال کے اندر وہ جو بڑا آفیسر برطانیہ سے آیا تھا وہ تو کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, چند کرسیاں تھیں, جو لوگ پہلے آ گئے وہ بیٹھ گئے, بعد میں آنے والے اب کھڑے ہوئے, کرسیاں نہیں ہیں. اتنے میں
یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا تخلص ہے، بڑے شاعر بھی ہوئے. تو یہ آتے ہی وہ انگریز افسر فوراً کھڑا ہوا، گویا کہ اس کے بدن میں شاخ لگ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی ان کے لیے کرسی لاؤ. کرسی منگوائی گئی، اس کے بعد کرسی پر بٹھایا، پھر خود بیٹھا. دوسرے جو ڈپٹی کلکٹر گورنر قسم کے لوگ جو کھڑے ہوئے تھے ان کو تعجب ہوا. انہوں نے اس افسر سے پوچھا کہ آپ کی دو باتیں تو آج حیران کن ہیں ہمارے لیے. ہم پہلے سے یہاں پر کرسی نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ صاحب آئے تو آپ ہمارا تو آپ نے استقبال بھی نہیں کیا، آپ برابر بیٹھے ہوئے رہے. ہم جب داخل ہوئے تو آپ نے ہمارے استقبال میں آپ کھڑے بھی نہیں ہوئے، نہ ہمارے لیے کرسی منگوائی گئی، کرسی رکھوائی گئی. اور جب یہ صاحب آئے تو آپ کھڑے بھی ہوئے ان کے استقبال کے لیے، آپ نے خاص کر کرسی منگوائی، ان کو بٹھایا. تو اس انگریز افسر نے جواب دیا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کی آمد پر میں مجبور ہوا کھڑے ہونے کے لیے. اندر سے ایک دائیا پیدا ہوا کہ فوراً کھڑے ہو جاؤ. ان کو دیکھتے ہی میرے دل میں ایک عظمت آ گئی کہ ان کا استقبال کھڑے ہو کر کرنا چاہیے. یہ دیکھو ان کا نورانی چہرہ، کرتا برمٹ، داڑھی، سر پر ٹوپی، ان کے حلیے کو دیکھ کر میں اندر سے مجبور ہوا کھڑے ہونے کے لیے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں ان کے لیے کرسی منگوایا، اس پر ان کو بٹھایا. بات یہ تھی کہ ان کو دیکھنے پر میرا وجدان اندر سے یہ کہتا ہے یہ تمہاری طرح نقال نہیں ہے. تم لوگ جو ہم انگریزوں کی جو نقل کرتے ہو نا کہ ہم نے ہائٹ لگائی، پینٹ کوٹ پہنا تو تم بھی پینٹ کوٹ پہن رہے، ہماری نقل میں ہائٹ لگا رہے، داڑھی کاٹ رہے. یہ تم لوگ جیسا ہماری نقالی کر رہے، یہ آدمی تمہاری طرح نقال نہیں، یہ اللہ کا وفادار معلوم ہوتا ہے. اور یقیناً جب یہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے تو ضرور اس کی گورنری کے اندر، اس کی ملازمت کے اندر بھی وفاداری ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ ضرور کہ اللہ کا وفادار ہے تو اس کی جو ڈیوٹی، جو ذمہ داری ہے اس کے اندر بھی وہ وفاداری سے کام ہے. تو یہ اتباع سنت کا اثر ہوتا ہے. کلمے کی حقیقت کب حاصل ہوگی؟ جبکہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر دل و جان سے عمل پیرا ہو جائے. اللہ کے احکامات میں سب سے اہم ترین رکن نماز کا. نماز کی اصلاح، نماز کی سدھار پر ہی آدمی کی زندگی کی اصلاح اور زندگی کا سدھار موقوف ہے. نماز درست تو پھر آدمی کی زندگی سنور گئی. کلمے کی حقیقت اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ ہمارے اندر عبدیت اور بندگی کی شان ہوگی. اور نماز یہ عبدیت اور بندگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. آدمی بس اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر بے بس کھڑا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی آدمی زبان حال سے کہتا ہے کہ اللہ بس تو میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک عاجز مسکین کی طرح کھڑا ہوا ہوں، میں ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا، نظریں میری سجدے کی جگہ پر جمی ہوئی ہیں، میں چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوں، کام کاج کے بھی قابل میں، بس میں نے اپنے آپ کا آپ کے سامنے غلام کی طرح پیش کیا. اس کا طرح حقیقت کا رنگ بھر دی. وضو میں تو ہاتھ دھلائے جاتے ہیں، وضو کی ابتدا ہاتھ دھلانے سے ہوتی ہے کہ ہاتھ دھو، اور نماز کی ابتدا ہاتھ کانوں تک اٹھانے سے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے بے تعلقی پیدا کرو، بس اللہ کے یہاں پہ ڈوب جاؤ، بس اسی کا دھیان، اسی کی طرف توجہ، اسی کی عظمت. اسی لیے کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری،
میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. جس نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں، اللہ کا دھیان نہیں، وہ نماز بھی نہیں. وہ اس کے اسٹرکچر ہے، نماز کا ایک ڈھانچہ ہے جو بے جان ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی صلاۃ المودعین کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو نماز ایسی پڑھ گویا کہ تم الوداع کہہ رہے ہو، رخصت ہو رہے ہو. ایک آدمی کو جو ہے، ایک آدمی رخصت ہو رہا ہے، اپنے سفر پر روانہ ہو رہا ہے. تو وہ کس طریقے سے رخصت ہوتا ہے، ایسے ہی آپ نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھنا. اور نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو اتنا تو سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور نماز کے اہتمام کے فائدے کیا ہیں؟ وہ بہت مشہور حدیث ہے جو تقریباً ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ بخمس خصال. جو اپنی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 انعامات سے مالا مال فرماتے ہیں. یعرف عنہ ضیق العیش وعذاب القبر. معاش کی تنگی، روزی کی تنگی اس سے دور کر دی جاتی ہے، عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جاتا ہے. وَيُعْتِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نام عمل دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی کی معراج ہوگی. اللہ تعالیٰ نام عمل کو جو ہے فرشتے اس کو ہوا میں اڑا دیں گے. جو نیک بخت ہوں گے ان کا نام عمل خود بخود ان کے دائیں ہاتھ میں پہنچ جائے گا. جو بدبخت ہوں گے، ناکام ہوں گے، وہ بائیں ہاتھ میں. اب جو کام جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے اس کی خوشی کا کیا ٹھکانا. تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نماز کی پابندی سے. وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ. پل صراط پر وہ بجلی کی طرح سے گزر جائے گا. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب. اور نماز کی پابندی کرنے والا بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو. آدمی کلمہ بھی مضبوط کر لے، نماز بھی جاندار بنا لے، لیکن ان میں حقیقت آئے گی علم دین سے ہی. علم کے بغیر تو کام چلنے والا نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اچھی نوکری مل جائے، وہ چلا جائے اور جا کر مینیجر سے درخواست کرنا کہ مجھے اچھا جاب دے دیجیے، 40-50 ہزار تنخواہ ہو، سہولتیں ہو، گاڑی ہو، یہ ہو. کہا کہ تمہاری ڈگری کیا ہے، کون سی ڈگری تمہارے پاس؟ کہا کہ میں کچھ پڑھا لکھا نہیں. کہا کہ جاؤ واپس جاؤ. دنیا کے علوم کا حاصل ہے کہ اس مادی چیزوں سے کیسے نفع اٹھایا جائے، جبکہ انبیائی علوم، قرآن سنت کے علوم کا حاصل اس کی بنیاد ہے کہ اللہ کی ذات سے تعلق کیسے قائم کیا جائے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے خزانوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے. اس لیے معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ایمانیات، عبادات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. بنیادی علم کا حاصل کرنا یہ تو فرض ہے، فرض کے درجے میں. اس کے ساتھ ذکر کو جوڑا گیا ہے. علم کی مثال تو راستے کے مانند ہے. راستہ کھلا ہوا لیکن آدمی کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے تو راستہ طے نہیں کر سکتا، منزل پر نہیں پہنچ سکتا. یہ ذکر کی جو قوتیں ہیں آدمی کے اندر عمل کا شوق اور ہمت پیدا کرتی ہیں. اور جتنا ذکر بڑھتا ہے دل کی کثافتیں، رضائی گندگیاں اتنی دور ہوتی ہیں اور دل نورانی ہوتا ہے، عمل کے اندر جان پڑتی ہے. ورنہ پھر تال رہ جائے گا، آدمی صرف بولتا ہی رہ جائے گا اور باطن کے اندر رضائی بھی ویسے خطرناک بڑھتے رہیں گے. عجب، حسد، کبر، عزت شہرت کی خواہش، غصہ، بدگمانیاں، بدزبانی،
خود پسندی بڑے بڑے خطرناک روحانی امراض پہ پنپتے ہیں اگر ذکر کی محنت نہ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو سنوارنا، اپنے معاشرت کو سنوارنا یہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے اکرام مسلم ہے، حسن معاشرت، حسن اخلاق دونوں شعبے اس کے اندر شامل ہیں. ہر مسلمان کا اکرام کرنا. اکرام مسلم کا لفظ بتا رہا ہے کہ توقیر اور تعظیم کا دار و مدار کس پر ہے؟ مسلمان. بس سامنے والا مسلمان ہے تو وہ قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے. اپنی عبادت پر، اپنے اعمال پر نظر رکھنا، دوسروں کو کمتر حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ عجب کہلاتا ہے، کبر کہلاتا ہے. یہ روحانی دنیا کے خطرناک آئٹم پر ہیں. رائے کے دانے کے برابر بھی عجب اور کبر وقت آپ کے جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، بس وہ مسلمان ہے، بس اس اکرام آ گیا. باقی جن میں عملی کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو ان کے لیے ہدایت اور ان کی اصلاح کی دعا کی جائے. جن میں خرابیاں ہیں تو ان سے نفرت نہ کی جائے، اور خوبیاں ہیں تو حسد بھی نہ کرے. خاص کر یہ دعوت کی محنت وہ نبیوں والی محنت ہے. یہ تو اچھے اخلاق کردار سے ہی چلے گی. ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے یہ طے کرنا ہے کہ ہم سب کے لیے رحمت بنیں گے، زحمت کسی کے لیے نہیں بننا. اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ایمانی کمزوریاں، عملی اور علمی کمزوریاں، پھر دوسری طرف بد اخلاقی، آپسی انتشار، جگہ جگہ تنگ نظری، تعصب، حسد، جھگڑے، یہ ہماری کمزوریوں سے حوصلہ پا کر کفر کی طاقتیں مسلمانوں کو گھیر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، صرف اس ملک کی بات نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں اپنی ایمانی کمزوریوں کو دور کرنا، علمی اور عملی کمزوریوں کو دور کرنا، اور اپنے دلوں میں شدید الفت، محبت، اخوت اسلامی کا جذبہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے 3 دن پہلے بہت درد بھری تقریر فرمائی تھی. ان کی زندگی کی جب اہم ترین تقریروں میں آخری تقریر ہو، اور حضرت جی کی یادگار تقریروں کے نام سے کتاب ہے. اس میں وہ مسلمانوں کو امت بننے کی دعوت، اس عنوان سے یہ تقریر اس کے اندر چھپی ہوئی. تو اس سے بھی پتہ چلتا کہ دعوت کی محنت کا مقصد امت میں اتحاد، اجتماعیت، دلوں میں شدید الفت، محبت، امت پناہ پیدا کرنا. جس میں حضرت نے کہا تھا کچھ اقتباس کہ یہ امت بڑی مشقت سے بنی ہے. اس کو امت بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں. ان کے دشمنوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ مسلمان ایک امت نہ بنے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں. آج مسلمان امت بنا، امت ہونے کی صفت کھو چکے ہیں. جب یہ امت بنے ہوئے تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے. آج اگر مسلمان امت بن جائیں، امت واحد متحدہ، تو ساری طاقتیں مل کر مسلمانوں کا بال کے برابر نقصان نہیں کر سکتے. فرمایا آج مسلمان اسی لیے پٹ رہا ہے کہ اس نے امت بنے کو ختم کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر پانی پھیر گیا. آج مسلمان بھول گئے کہ امت کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس طرح بنائی تھی. فرمایا کہ مسلمانوں میں خدائی مدد نصرت کے اترنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ مسلمان نماز زندہ ہے، روزہ زندہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دیگر عبادات زندہ ہیں. یہ خدائی مدد نصرت کے لیے کافی نہیں، بلکہ خدائی مدد نصرت کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں میں محبت ہو، پھوٹ نہ ہو. فرمایا جب مسلمانوں میں
अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन वाली सिफत आएगी, यानी हर मुसलमान दूसरे के मुकाबले में छोटा बने, भाई छोटा सामने वाला बना। तवाज़ो इंकिसारी को इख्तियार करे, दूसरों से इकराम इज्जत का मुतालबा ना हो, ये सोचे कि मैं इज्जत एहतराम के काबिल कहाँ, मुझे किसी से इज्जत लेनी नहीं है, बल्कि मैं दूसरों की इज्जत करूंगा, दूसरों का इकराम। और हर तरफ बाहम, बुग़्ज़, हसद, तअस्सुब, दूसरों को तहकीर, हकीर समझना, तौहीन करना, दिल आज़ारी करना, इससे उम्मत टूटती है। उसके बरखिलाफ अपने अंदर दूसरों की मोहब्बत, उल्फत, दूसरों का इकराम, खिदमत का जज्बा, अफ़्व दरगुज़र का हौसला जितना बुलंद होगा, ये उम्मत बनेगी। इसलिए उलमा ने लिखा है कि दावत के अंदर दो बातों से जान पड़ती है। हर दाई के अंदर दो सिफात नुमाया होनी चाहिए। एक तो ताल्लुक माअल्लाह, कि दाई के दिल का ताल्लुक जितना अल्लाह की जात से मजबूत होगा, उसकी दावत में तासीर पैदा होगी। कि आमाल में जान कैसे पैदा हो? मोहब्बत इलाही, मारिफत इलाही से आमाल में जान पैदा होगा ना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं काफिरों के बारे में, फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, काफिरों के जो है आमाल का वज़न नहीं करते, तराजू कायम नहीं करेंगे, उनके पास ईमान नहीं, अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं, सारी चीजें रहेगा। तो इसीलिए एक तो ताल्लुक माअल्लाह में जितनी पुख्तगी होगी, दावत में उतनी तासीर पैदा। दूसरी सिफत जो नुमाया होनी चाहिए वो है तरहम अलल उम्मत, उम्मत पर शफ़क़त। उम्मत पर जितनी ज्यादा शफ़क़त होगी, उतनी ही दावत पुरतासीर होगी। अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना